اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاقیات، انسان کو اندر سے ٹھیک کیا جائے. میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کو باہر سے ٹھیک کیا جائے. گھٹنوں میں درد ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا، دل میں پین ہو رہا ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا. لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں جس کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں، آپ کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، تکبر ہے، تو یہ چیزیں ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے ٹھیک کرنا، بلکہ یہ ڈاکٹروں میں بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتی کیا ہیں؟ ہوتی ہیں. یہ سائنسدانوں میں بھی ہوتی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہیں. خواہشات کی پیروی کرنا، قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بناتا ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے اندر ایک بیماری ہے، میرا جو موڈ ہوتا ہے میرا وہ کرنے کو دل چاہتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو بیماری مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ اللہ تعجب کر رہے ہیں، یعنی ظاہری لحاظ سے تعجب کہ وہ شخص افرأیت، یہ تعجب کا صیغہ ہے. آپ بتائیے کہ اس شخص کی حالت کتنی عجیب ہے جو ہے انسان لیکن پیچھے کس کے چلتا ہے؟ اپنی خواہشات کے. وہ کہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ دل چاہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ دل چاہتا ہے تو میں یہ کروں گا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کیا ہے. علم کے باوجود کا مطلب جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا، اس کو بہت دفعہ پتا ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، پھر بھی کر رہا ہوتا ہے. وہ جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، تو یہ ایک باطنی بیماری ہے. اس کا دنیا میں کسی کے پاس علاج نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی علاج ہے، انگریزوں کے پاس جو انہوں نے اتنی ترقی کی ہے ان کے پاس علاج ہے کہ اگر آپ کا غلط چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہ روک دیتے ہیں اس کو. ان کے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ آپ کو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے ہیں. تو اس کا جواب یہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہدایت ہوتی تو وہ شراب نہ پیتے، وہ زنا نہ کرتے، وہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد نہ کرتے، وہ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتے، وہ ناشکرے نہ ہوتے اپنے بنانے والے کے. دنیا میں سب سے پہلا انسان کی جو ذمہ داری ہے نا شکر ادا کرے، وہ کس کا شکر ہے؟ جس نے بنایا. انگریز مانتا ہے اللہ کے شکر کو؟ نہیں مانتا. تو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ اصل کے اندر کی بیماریاں ہیں کیا. اس بیماریوں کا علاج تو اگلی بات ہے. دیکھو 2 قسم کے مریض ہوتے ہیں. ایک مریض تو وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں، اس کو یہ نہیں پتا میری بیماری ٹھیک کہاں سے ہوگی، یہ کم درجے کا مریض ہے. ایک مریض وہ ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ کینسر لے کے گھوم رہا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹیو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس، کوئی مسئلہ تھا ان کو ہلکا پھلکا سا. ڈاکٹر نے پورا الٹرا ساؤنڈ MRI وغیرہ کرائی تو گردے میں کینسر نکلا. اب گردے کے کینسر کا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ ان کے گردے میں کبھی کڈنی میں درد بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر نے کہا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو بھائی یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، اصل تو کچھ اور ہے. تو ان کا پورا گردہ آپریشن ہو کے نکلا. بہرحال بچ گئے وہ، کیونکہ اگر وہ تھوڑا دیر کر دیتے، اب وہ گردے کا ٹیسٹ کرانے تھوڑی گئے تھے، وہ تو ویسے ہی کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے، نکل کے آیا کڈنی کا کینسر. تو بعض دفعہ انسان کو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا اس کو علم ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. ویڈیو نہیں بنا میرے بھائی. تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. ایک چھوٹی جی اچھا پھر صحیح ہے. تو یہ چھوٹی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہو، اور یہ بڑی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہے ہی نہیں. تو کافر جو ہے وہ چھوٹا بیمار نہیں ہے، وہ بڑا بیمار ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر بیماریاں ہیں کیا. ناشکری. قرآن کہتا ہے کافر ان الانسان
لربہ کفورا, انسان اپنے رب کا چھوٹا ناشکرا نہیں, بہت بڑا ناشکرا ہے. تو آپ ایک بات بتاؤ, شکر گزار اچھا ہوتا ہے, ناشکرا اچھا ہوتا ہے, یا شکر گزار اچھا ہوتا ہے؟ شکر گزار اچھا ہوتا ہے نا. ناشکرا غیر اخلاقی حرکت ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں سارے کافر کیا ہیں؟ ناشکرے. اور ہم کہتے ہیں کہ سارے کافر کیا ہیں؟ مسلمانوں سے اچھے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا منہ سے, ارے مسلمانوں سے اچھے ہیں, تو اللہ ان کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے ناشکرے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ اصل بیماری ہے کیا, غیر اخلاقی کام ہے کیا. انہوں نے خود سے غیر اخلاقی اور اخلاقی کا معیار متعین کر لیا خود سے. زنا کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ شراب پینے والے کو برا نہیں سمجھتے, وہ اللہ کا انکار کرنا, اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا, اس کو برا نہیں سمجھتے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء لما فی الصدور, تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں چھپی ہوئی ہیں, جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں, اس سے شفا صرف اور صرف قرآن سے ملے گی, قرآن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اس میں بھی اللہ نے انسان کی اخلاقی بیماری کا تذکرہ کیا کہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ انسان میں پایا جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. فرمائے بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے, مینوفیکچرنگ فالٹ ہے انسان کے اندر, کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس مصیبت میں بے صبرا ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مصیبت دی کس نے ہے, اللہ نے. تو جو خدا مصیبت دے سکتا ہے وہ مصیبت ہٹانے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں بھائی قدرت رکھتا وہ تو یہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کافر کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ مصیبتوں میں کیا ہونا؟ مایوس. دوسروں کو وہ سمجھا رہے ہوں گے مایوسی بری چیز ہے, ان کے ڈاکٹر خود مایوس ہو رہے ہوں گے. میں اس پر ایک چٹکلا مجھے یاد آتا ہے. پہلے ایک ڈاکٹر تھے, بڑے زبردست نفسیاتی ڈاکٹر, وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے تھے ایک دم. وہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں لوگوں کی ڈپریشن کا علاج کرتا تھا, ایک دفعہ مجھے کوئی ٹینشن ہوئی تو میں ڈپریشن میں چلا گیا اور کہنے لگا میرا علاج کون کرے گا. تو بھائی ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں ہے اس کا. تو مجھے وہ اس پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے. ایک آدمی جو تھا نا, اس کی لاٹری میں 5 کروڑ روپے نکلے. کتنے روپے؟ 5 کروڑ روپے. اب غریب آدمی تھا, اس کو کمپنی جا کے بتا دیتی تمہارا 5 کروڑ روپے نکلا ہے, تو ڈر یہ تھا کہ خوشی سے مر نہ جائے گی. بھائی ایک دم بتا دیں گے تمہارے. اس نے تو چلتے ہوئے کوئی لاٹری ایسی خرید لی کہ یار 5 روپے کی مل رہی ہے, نکل کتنے آئے؟ 5 کروڑ. اس کو اب کمپنی کو ڈر یہ تھا کہ ہم نے اس کو بتایا نا تمہارے 5 کروڑ نکلے ہیں, تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا؟ مر نہ جائے. تو کمپنی نے ایک ڈاکٹر, ایک نفسیاتی, جو نفسیات کا علم, نفسیاتی ڈاکٹر کہنا نہیں چاہیے, وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہے تو پھر وہ کیا علاج کرے گا. ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا یار ہم نفسیاتی ڈاکٹر تھوڑی ہیں, ہم تو بالکل نارمل ڈاکٹر ہیں. نفسیاتی تو اسے کہتے ہیں جو خود پاگل ہو چکا ہو نا. نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر, سائیکولوجسٹ, سائیکیٹرسٹ تو میڈیسن وغیرہ کے ذریعے کرتا ہے نا, وہ بھی ٹھیک ہے, چلو ہمیں ابھی کوئی. تو ڈاکٹر کو ہائر کیا کہ اس کو جا کے تم نے بتانے کہ 5 کروڑ روپے نکلے, لیکن اس طرح سے بتانا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. ڈاکٹر نے کہا, کوئی بھی غریب ڈاکٹر تھا, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر گیا اس کے پاس آرام سے بتانے کے لیے نا, کہتا ہے دیکھو تمہارے نا 5 لاکھ روپے نکلے ہیں, تو میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا, لاٹری میں 5 لاکھ روپے نکلیں تو تم کیا کرو گے اس 5 لاکھ کا؟ اس نے کہا یار زبردست, یہ تو بڑا زبردست ہے, میں 5 لاکھ روپے کا یہ بناؤں گا, عمرہ کروں گا, فلانا کروں گا, ڈمکانا کروں گا. اچھا, کہہ رہے نہیں ایکچولی تمہارے 10 لاکھ روپے نکلے ہیں. آہستہ آہستہ اس کو عادی بنا رہے. تو اب بتا تو 10 لاکھ کا کیا کرے گا جب میں تجھے 10 لاکھ دوں گا؟ اس نے کہا 10 لاکھ کا پھر میں یہ کروں گا, اور کچھ چیزیں بتا دیں. ہوتے 2 لاکھ, 3 لاکھ, 1 کروڑ, 2 کروڑ, 3 کروڑ, 4 کروڑ. جب 5 کروڑ پہ آیا نا, بولا یار تیرے 5 کروڑ نکلے, بتا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہا ہے میں سارے تجھے دے دوں گا. تو ڈاکٹر مر گیا خوشی سے. سمجھ رہے ہیں نا, جو ڈاکٹر ہے نا وہ کلٹی.
وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کو تو سنبھالنے والا ڈاکٹر تھا, وہی خبر جب ڈاکٹر کو ملے گی اس کو کون سمجھائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی تو عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہے نا. تو یہ جو ڈپریشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, آپ کی ڈپریشن ختم کرنے والے اور آپ کے مسائل کا حل کرنے والے, بھائی یہ بھی ہماری طرح کے کیا ہیں؟ انسان. یہ نہیں کر سکتے آپ کی اسٹریس. تھوڑی بہت میڈیسن اور تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ خود پریشانیوں میں پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے, کیونکہ انسان کی امید کا واحد ذریعہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے ایسے واقعات پیغمبروں کے سنائے جن کو جو ٹینشنیں پہنچی تھیں, جو پریشانیاں پہنچی تھیں, ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی ایسی پریشانیاں پہنچی ہیں, مگر ان پریشانیوں میں انہوں نے صبر کیسے کیا؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی پریشانی, ان کو قوم نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا, پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی, تنہا. ابھی یہ امریکہ سے آئے ہیں, 2 شادیاں کی انہوں نے. میں ان کے علاقے میں بھی گیا ہوں, سان فرانسسکو. آپ کے گاؤں کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے یہ بیان. ان کا علاقہ ہے لاس اینجلس سے نا, بالکل ویسٹ امریکہ. تو میں نے جب یہاں بیان کیا تو میں نے ان لوگوں نے سوال پوچھا کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ امریکہ میں کیوں بولوں کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے, وہاں انلیگل ہے تو مجھے پکڑیں گے, تو کرنے اپنی ذمہ داری پہ کرو. تو ان کے گاؤں کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو مفتی صاحب کہہ کے گئے یہ نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرنی چاہیے, یہ مجھے بتا رہے ہیں وہاں یہ پھیلا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے بولا یہاں نہیں کرنی چاہیے. خواتین بہت خوش ہے, حالانکہ میں نے یہ نہیں بولا. میرا مقصد ہے کرنا ہے تو مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو بھائی تم. تو اب یہ جب انہوں نے دوسری کی, انہوں نے مجھے ابھی عصر کے بعد یہ ملنے آئے تھے, انہوں نے پورا واقعہ سنایا. بالکل اکیلا ہو گیا میں, بالکل ڈپریشن میں چلا گیا میں, بالکل تنہا ہو گیا, خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں. یہاں تک کہ جن دوستوں نے کہا تھا تو ہمت تو کر, ہم ہیں تیرے پیچھے, وہ بھی بھاگ گئے. تو میں نے ان سے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, جنہوں نے دوسری شادی میں اٹینڈ ہونے کے وعدے کیے ہوئے تھے نا مجھ سے, وہ بھی عین موقع پہ بھاگ گئے. انسان تنہا ہو جاتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ پوری دنیا ان سے کٹ گئی ہے, چند لوگ خاندان کے کٹ گئے, تو کتنی اسٹریس اور ڈپریشن اس بندے نے محسوس کی ہوگی. سوچو ابراہیم علیہ السلام سے تو پوری دنیا کٹ گئی تھی, ایک شخص بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. بعد میں جا کے لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے بھانجے, وہ ایمان لے کر آئے. بھانجا تو چھوٹا ہوتا ہے نا بہت. تو اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیسے سمجھا رہے ہیں, یا ابتی لم تعبدوا, اے میرے پیارے ابا آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو, یہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے, آپ کو نقصان نہیں دے سکتے. پیار سے سمجھا رہے ہیں, اور آگے رپلائی کیا آ رہا ہے کہ لئن لم تنتہی لارجمنک, اے ابراہیم تو دعوت سے باز نہیں آیا, پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا میں تجھے, معاذ اللہ. اتنا سخت رپلائی جب باپ کی طرف سے بیٹے کو گیا ہے, کس قدر اسٹریس ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی. لیکن کہیں بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی محلے کا ڈاکٹر تلاش کیا ہو کہ بھائی دیکھیں یار یہ اتنی ٹینشنوں میں آیا ہوا ہوں, کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. اس زمانے میں بھی حکیم ڈاکٹر تو ہمیشہ سے ہی ہیں. کس قدر الگ ہو گئے اپنی قوم سے, بالکل ہجرت کی کہ بھائی چھوڑ کے جا رہا ہوں اس اکیلے. اللہ نے مدد کی, حضرت ہاجرہ آپ کو ملی, حضرت سارہ آپ کو ملی, آپ کی 2 ازواج. پھر دوسری اس سے بڑی ٹینشن, آپ نے حکم دیا اپنی بیوی ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کے آؤ, مکہ میں. کتنا دور ہے وہ علاقہ بھائی, ریگستان کا سفر ہو, اونٹوں کا سفر ہو, ارض شام سے چل کے آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہو آپ کو نظر آتا ہے نیچے ریگستان. سڑکیں وڑکیں تھوڑی تھیں, ریگستان میں سفر کرنا ہے اپنی محبوب زوجہ کو لے کے. کہاں؟ ایسی جگہ جہاں مکہ میں ایک انسان بھی نہیں, کوئی بشر بھی نہیں, وہاں پہنچا کے واپس آ جانا ہے. کس قدر اسٹریس اور ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے. جا رہے ہیں اپنی زوجہ کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں. زوجہ بھی پریشان, بھائی یہ کیوں. زوجہ نے بھی وہاں ٹائم گزارا, کوئی ڈاکٹر تلاش نہیں کیا, نہ ابراہیم علیہ السلام نے. وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ یقین ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا کون ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جب کام اتفاقی ہوتا ہے نا ٹینشن ہوتی ہے, جب پتہ ہے ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے ٹینشن نہیں ہوتی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو کافر لوگ ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جو بھی حادثات ہو رہے ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, وہ بائی چانس ہیں. وہ کیا ہے؟
بائی چانس ایسا ہو گیا, بائی چانس وہ مر گیا, بائی چانس یہ ہو گیا, تو آدمی کہتا ہے یہ چانس میرے ساتھ ہی ایسا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی مثال دیکھو, آپ کہیں جا رہے تھے, آپ جب زمین پہ بیٹھے اتفاق سے نیچے کانٹا تھا, دھاڑ کر کے چپ گیا, آپ کی چیخ نکلے گی نا, غصہ بھی آئے گا, یار یہ کیا مصیبت ہے یار, یہ کون سوئی بھول گیا تھا یہاں پہ. لیکن ایک پلان کے تحت جب سوئی چبھوئی جاتی ہے, ڈاکٹر جب چبھوتا ہے تو ویسی چیخ بولو نہیں نکلتی, بلکہ انسان اپنی چیخ پہ کیا کرتا ہے, کنٹرول. بلکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کنٹرول, یہ خود نہیں لگ رہی ہے, باقاعدہ میں لگا رہا ہوں. آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے, یار یہ ڈاکٹر ہے, یہ میرا خیر خواہ ہے, یہ میرے فائدے کے لیے ٹیکا لگا رہا ہے. مسلمان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں بائی چانس نہیں آ رہی ہیں, یہ پریشانیاں کون دے رہا ہے, اللہ. اور اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ میرا خیر خواہ ہے, یہ خود بخود نہیں آ رہی, وہ دے رہا ہے مجھے آزمانے کے لیے, مجھے بنانے کے لیے, میرے گناہ معاف کرنے کے لیے, میرے درجات بلند کرنے کے لیے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, یہ پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. لہذا ان کے ڈاکٹر بھی جب پریشان ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں. نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے رہیں گے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بھی ٹینشن میں جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو, حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام سے, آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, اذ اللہ یضیعنا, اگر یہ اللہ کا آرڈر ہے پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ پریشانی نہیں دے رہا ہوتا. یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو, قرآن میں واقعات بھرے ہوئے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا. تو میرے بھائی, جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا اس کی زندگی ڈپریشن اور پریشانیوں سے پاک ہوگی. جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے گٹکے بھی کھائے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب بھی پیے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے چرس بھی, بولتے کیوں نہیں, پیے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے زنا بھی کرے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے مار دھاڑ بھی کرے گا. بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے اٹھا اٹھا کے سر مار رہا ہوتا ہے دیواروں سے, کیونکہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. تو کافر یہ سارے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت نیک بنا ہوا ہے. آئیے ہمارے پاس ہے ڈپریشن کا علاج, آئیے ہمارے پاس ہے ٹینشن کا علاج. بھائی تمہارے پاس ٹینشن کا علاج ہوتا, نشہ سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتا, شراب سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتی. تو مسلمان بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا کے بھی خوش رہ سکتا ہے, کافر چھوٹی سی پریشانی میں بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات انسان کو اندر سے انسان کا بچہ بنانا, اندر سے یہ ٹھیک ہو جائے, یہ قرآن کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو یہاں یہ اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیخنے چلانے لگتا ہے, بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا, جب خوشی پہنچتی ہے اترانے لگتا ہے, کنجوس بن جاتا ہے. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا, الا المصلین, فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں, میں ان کی زندگی میں ان ہوں. تو جس کی زندگی میں اللہ ہے اسے یقین ہے کہ پریشانی کون دے رہا ہے, اللہ. دور کون کرے گا, اللہ. اور وہ پریشانی دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے, مجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں دے رہا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے پریشانی دے رہا ہے, اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ, تو حدیث میں آتا ہے پھر جیسا یہ گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ ویسا ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری کے بعد تیسری, پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں. یہ جو الفاظ آپ منہ سے نکال رہے ہو نا, تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں پھر ویسا ہی ہوں اس کے ساتھ. اگر بندہ یہ سمجھے یار یہ پریشانیاں در پریشانیاں آ رہی ہیں, بس اللہ کی طرف سے مجھے صبر کرنا چاہیے, تو ان پریشانیوں کو اللہ اس کے حق میں نعمت بنا دیتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کو میں ہی ملاؤں, تو پھر اللہ ان پریشانیوں کو اس کے لیے نعمت کے بجائے عذاب بنا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے پاس گئے,
وہ شدید بخار میں تھا. آپ نے فرمایا طہور انشاءاللہ، یہ بخار تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا. نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے نا، جو بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کی گرمی کو کم کرتی ہے. جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے نا، جو اس کو آخرت میں ملنا تھا، اللہ بخار کی شکل میں دنیا میں دیتے ہیں اس کو، اور یہ بہت تھوڑے میں بہت بڑا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں. بھائی دنیا میں بہت تھوڑے میں وہاں کی بہت بڑی تکلیف اللہ دور کرتے ہیں. یہاں بہت تھوڑا ہوگا، وہاں بہت زیادہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں وہاں کے بجائے یہاں تھوڑا دے دو تاکہ وہاں کے زیادہ سے بچ جائے. تو بوڑھا بخار میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی کا ذریعہ ہے. وہ بخار میں اس کو غصہ، اس نے کہا یہ مغفرت نہیں ہے، یہ بڈھے پہ عذاب مسلط ہوا ہے. اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا، نہیں بوڑھے پہ کیا ہے، یہ ایک عذاب ہے. تو آپ نے فرمایا اب یہ عذاب ہی ہے. تمہاری اگر نیت یہ ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے عذاب. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ ہے تو وہ جلد باز نہیں ہوتے، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، خوشیوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں. لیکن جن کی زندگیوں میں اللہ ہے ان کی علامتیں کیا ہیں، آگے اللہ نے وہ علامتیں بتائی ہیں. کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو اللہ نے علامتیں بتائیں. فرمایا کہ یہ زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے کہ تم کہو میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. جن کی زندگی میں اللہ ہے، جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مصیبت دینے والا بھی اللہ، خوشیاں دینے والا بھی اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہے الا المصلین، کہ وہ نمازیں پابندی سے قائم کرتے ہیں.